تو خودکشی کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک ٹھا کر کے مار دینا, ایک پیزے برگر کھا کے مار دینا اپنے آپ کو. کیا کھا کے مار دینا؟ بولو, بولتے کیوں نہیں؟ پیزے برگر کھا کے بھی مارتا ہی آدمی, وہ بھی سلو پوائزن ہے. رات کو 12:30-1 بجے جب آپ قورمہ کھاؤ گے, وہ بھی ڈیزل میں پکا ہوا, ہوٹلوں میں جو ہوتے ہیں وہ ڈیزل ہی کے ہوتے ہیں, اللہ ماشاء اللہ کچھ ہوٹل ایسے ہوتے ہیں ڈیزل میں پکے ہوئے, جب آپ کھاؤ گے اور 12:30 بجے آ کے نان کے ساتھ, وہ بھی نان کے ساتھ جب آپ کھا کے سو گے, تو اس کا مطلب آپ اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے کھود رہے ہو. یہ میں بار بار اس لیے بتاتا ہوں کہ دیکھو ڈاکٹروں کی بھی لوگ سنتے ہیں, لیکن کچھ ہمیں بھی تو سن رہے ہوتے ہیں نا, تو ہمارے لسنر بھی تو جو مجھے سنتے ہیں ان کو بھی تو تھوڑا سا احساس ہونا, کیونکہ صرف اس کا میڈیکل سائنس سے تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق کس سے ہے؟ شریعت سے ہے, اللہ رسول کے احکامات سے ہے. تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی علوم کے لیے نہیں آئے تھے, پھر بھی آپ نے میڈیکل سائنس کی کچھ چیزیں بتائی ہیں صحت کے حوالے سے, حالانکہ آپ کا ٹاپک انسانی صحت بولو نا نہیں تھی, پھر بھی آپ نے انسانی صحت کی کچھ باتیں بتائی ہیں کہ کلونجی میں شفا ہے, اور سنا مکی کے بارے میں, اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں جو ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے. شہد کے بارے میں قرآن میں کہ شفا ہے, کیوں؟ حالانکہ یہ ٹاپک نہیں ہے, لیکن بھائی جب صحت ہوتی ہے, زندگی ہوتی ہے, تو سب کچھ ہوتا ہے, زندگی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے دینداروں میں یہ بیماری بہت زیادہ نظر آتی ہے کہ وہ اپنی صحت کا بالکل خیال نہیں کرتے, بے وقت کھائیں گے. اور میں نے دنیا پرستوں میں دیکھا ہے وہ جم بھی جا رہے ہیں, صحت کا خیال بھی کر رہے ہیں, ڈائٹ پلان بھی ہوتا ہے ان کا, اور دیندار آدمی کا کوئی ڈائٹ پلان نہیں ہے. اللہ توکل, اور پھر مذہب کا لیبل لگا دیتا ہے اس میں, اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو. تو آپ کو پتا ہے 40 سال کے بعد ہر دوسرا تیسرا آدمی شوگر کا مریض ہے یا نہیں ہے؟ بولو, ہر دوسرا مریض بلڈ پریشر کا مریض ہے یا نہیں ہے نا؟ اس کا مطلب آپ بھی ہو جاؤ گے. آپ کیا مریخ سے آئے ہو؟ تو بہتر نہیں ہے پہلے سے ہی وہ کام کر لیے جائیں. 2 خطرناک بیماریاں جو تباہ کر دیتی ہیں, یہ تقریباً سب کو ہو رہی ہیں, بلڈ پریشر, ایک شوگر. یہ دو تو ایسی کامن نہیں ہے, تو بیڑا گرک, اسی سے پھر ہارٹ کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ 2 تو ہیں ہی ہیں, تو بہتر نہیں ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں, میں نے ایک صاحب سے کہا بلڈ پریشر مشین گھر میں رکھ لو, آپ 40 سال کے ہو گئے ہو, چیک کیا کرو. ارے ایسے کچھ نہیں, ارے وہی ایک بات, ارے کر کے نا. پھر مجھے کہتے ہیں ماڈرن ملا. تھوڑے دن میں اطلاع آئی, ایک طرف کا فرما کیا ہو گیا, ٹیڑھا ہو گیا. میں ملاقات کے لیے گیا, میں نے کہا پتہ نہیں ادھر سے بات کر رہے ہیں, ادھر سے کر ہی نہیں رہے, آدھے پورشن سے بات کر رہے ہیں, آدھے. اب کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے بھائی, آپ کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, میں الفاظ یہیں تک روک لیتا ہوں, زیادہ نہیں آگے جب میں جاتا. پتا چلا کہ جی بی پی اتنا ہائی ہو گیا تھا کہ فالج ہو گیا. اب چل رہا ہے علاج, پڑے ہوئے ہیں ہاسپٹل میں, اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. بلڈ پریشر ایک ایسی بیماری ہے جو سائلنٹ کلر ہے, جس کی کوئی علامتیں ظاہر نہیں ہوتی. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں سر بھاری ہو جاتا ہے, سر میں درد ہوتا ہے. بھائی سر میں درد کی وجہ سے بی پی ہائی ہوتا ہے, یہ نہیں کہ بی پی ہائی تھا تو سر میں درد ہے. زیادہ تر بی پی ہائی تھا تو سر میں درد نہیں ہے, وہ سر میں درد تھا تو بی پی ہائی ہو گیا. تو سر کا درد بھی کوئی علامت نہیں ہے بی پی ہائی ہونے کی. ہنستا کھیلتا 4 شادیوں کی باتیں کر رہا ہوگا اور بی پی اس کا شوٹ کیا ہوا ہوگا, این ممکن ہے 4تھی شادی ہو رہی کی خوشیاں منا رہا ہوگا, لیکن بی پی کہاں ہوگا. ایسی خطرناک. اور اپنے ریلیٹو میں ہم نے دیکھا ہے, یہ صرف ڈاکٹروں کی بات نہیں ہے. تو جب یہ بیماریاں ہم پہ آ چکی ہیں, اچھا لوگ کہتے ہیں شوگر تو انہیریٹڈ ہے, وہ تو موروثی ہے. بہت کم موروثی ہے, پہلے اتنی نہیں ہوتی تھی. اگر موروثی ہوتی تو ہمارے سب باپ دادوں کو ہوتی نا, بہت کم. اب تو ہر دوسرے تیسرے کو شوگر ہو رہی ہے. اس کا مطلب کوئی جرم ہے نا جو ہم کر رہے ہیں, لیکن اس جرم کو جرم ہی نہیں سمجھ رہے. مجھے ایک بات بتاؤ, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کافر قوم آئے, جیپنیز, جو کافر کے بچے, پٹھان لوگ کافر کو بولتے ہیں کافر کا بچہ. وہ کیا ہے؟ کافر کے بچے. وہ ایسے سلم اسمارٹ, خوراک بھی ان کی مناسب, یہ نہیں کہ بیٹھ رہے ہیں تو کھائے جا رہے ہیں. اور ایک طرف مسلمان آئے ہم جیسے, سب عجیب سے نا. کوئی شوگر کا پیشنٹ, کسی کے گردے جواب دے گئے, غفار کے گردے تلاش کر رہا ہے وہ, کہ یار کوئی گردے ڈونیٹ کر دے مجھے, اور نہ چلا جا رہا ہے نہ ہلا جا رہا ہے, 2 منٹ چلتا ہے تو سانس پھول جاتا ہے, اور پھر پیر بھی بنا ہوا ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس نہیں ہوگا جو میری امت تھی جن میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جو گھوڑوں سے تیز دوڑ لیا کرتے تھے. سلمہ ابن اکوا گھوڑے سے تیز دوڑ لیا کرتے تھے. یہ امت تو برگر, پیزے, کولڈ ڈرنک کھا کے آڑے ترچھے ہو گئے, اور ان کو دیکھو یہ کیسے. تو آپ کی اپنی اولاد سلم آڑی ترچھی ہو, اور آپ کے دشمن کی اولاد ایسی زبردست خوبصورت, آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ اپنے بچے کو چپیڑ لگاؤ, کمبا کو دیکھ, جمشید جو میرے پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ہے اس کے بچے دیکھ, اور تو اپنی صحت دیکھ, چلا نہیں جاتا تجھ سے. یا تو وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں چلو سبھی ایک ہی جیسے. کہتے ہیں سب سے پہلا امپریشن جو آپ کا پڑتا ہے نا دوسرے پہ, وہ آپ کی پرسنالٹی کا پڑتا ہے. مسلمانوں کی پرسنالٹی من حیث القوم اچھی نہیں ہے. ہماری پرسنالٹی بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ کوئی اچھی قوم نہیں ہے, یہ کم بخت, پھوڑنے پھاڑنے کے علاوہ دنیا میں کچھ بھی, یہ باتیں منہ کے فائر کرنے کے علاوہ یہ کچھ بھی بولو نہیں. منہ کے فائر دیکھ لو آپ, ہر آدمی ایسا بڑا سائنٹسٹ بنا ہوا پھینک رہا ہوگا فلسطین ایسے آزاد کرانے ہم نے, یہ میرے پاس ایک فارمولہ, اس سے فلسطین آزاد ہو جائے. ہم یہ کرتے ہیں, ہم خلافت, ہم پاکستان میں ایک سسٹم, نیا سسٹم لے کے آ رہے ہیں,
کیسے لا رہا ہے, کیسے خلافت لا رہا ہے, نیا خلیفہ کون ہوگا. وہ آدمی جس کو کوئی عورت شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہو وہ خلیفہ نامزد کیا ہوا ہوتا ہے, یہ خلیفہ بغاوت اور پھر یہ وغیرہ وغیرہ. بھائی ایسے نہیں ہوتی, قوموں کی تقدیریں ایسے نہیں بدلتی ہیں. میں نے ابھی پورا بیان اس پہ کیا نا, یہ دنیا دار الاسباب ہے. یہاں جو اسباب اختیار کرے گا وہ کامیاب ہوگا, جو اسباب اختیار نہیں کرے گا وہ زمین میں دھنستا چلا جائے گا. تو اس لیے میرے بھائی یہ بھی ہمارے مذہب کا حصہ ہے. میں نے خدا کی قسم اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے جو واقعی نیک ہیں, ایسی خاندانی صحتیں ان کی, ایسی خاندانی صحتیں. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, کیسے ان کا کھانے پینے کا یہ تھوڑی جو آ رہا ہے کھائے جا رہے کھائے جا رہے ہیں. ایسے بھی ہم نے مولانا لوگ دیکھے, شادی میں گیا ایک مولانا صاحب کے ساتھ, غیبت اس لیے نہیں کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے. میں گیا, ہاں ماشاءاللہ انہوں نے پھوڑا ہے, پہلے تافتان کھائے, پھر بریانی پھوڑی, پھر اتنا میٹھا بھر کے کھایا انہوں نے, اور رات کے 11:30 بج رہے تھے. میں ان کو دیکھ رہا تھا, کہتے ہیں اللہ کا دیا ہے رزق ہے یار, کھاؤ. تو اور ماشاءاللہ گول بھی فل ہو گئے تھے. ابھی اطلاع کہ ان کو سخت قسم کی شوگر ہو گئی ہے, کھا نہیں سکتے بیچارے. میں تعریف میں نہیں کہہ رہا, میں بھی انہیں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, مجھے اب تک شوگر نہیں ہوئی ہے. ہو بھی سکتی ہے, یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے بھائی, بیٹھے بیٹھے کچھ اٹیک ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی کو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی کچھ نہیں ہے تو کچھ ہو سکتا ہے. ابھی جاؤں تو بی پی ہائی ہو چکا ہو یا شوگر کی بیماری ہو چکی ہو مجھے لائے گی, تو اللہ کے کام ہے. لیکن اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم خود سے حماقت نہ کریں. اس لیے مجھے افسوس ہوتا ہے خاص طور پہ دینداروں کو دیکھ کے, یہ جو ہمارا طرز زندگی ہے, خدا کی قسم اسے دیکھ کے کوئی غیر مسلم کبھی بھی مسلمان نہیں ہوگا. وہ کہے گا ان سالوں کو کھانے پینے کی تمیز نہیں ہے, سونے جاگنے کی تمیز نہیں ہے, یہ ہمیں بتائیں گے کہ کیسے زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. اپنی زندگی تو تم ٹھیک کر لو, تو ہم اسلام کو بدنام کرنے دنیا میں. تو اس لیے چند باتوں کا خیال کر لینا چاہیے ہمیں, میرا خیال ہے. تو اس لیے وہ چند باتیں جو ویسے بھی تو ڈاکٹروں کی یوٹیوب پہ بھرے ہوئے ہیں, پھینک بھی رہے ہیں کچھ لمبی لمبی, کچھ صحیح باتیں بھی کر رہے ہیں, ہر طرح کے ڈاکٹر مارکیٹ میں چل رہے ہیں, لیکن کچھ زندگی کے اصول اختیار کر لینے چاہیے. اور وہ اصول یہی ہیں جو تمام ڈاکٹروں کا جس پر اتفاق ہے. ڈاکٹروں کے بھی بہت سارے فرقے ہیں, ڈاکٹروں میں گرین چینل والے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں سب کچھ کھاؤ. ڈاکٹروں میں دیوبندی مکتبہ فکر کے بھی, ڈاکٹری میڈیکل سائنس میں دیوبندی مکتبہ فکر بھی ہے جو تھوڑا کہتا ہے کہ نہیں سب کچھ جائز بھی نہیں ہے لیکن سب کچھ حرام بھی نہیں ہے. ڈاکٹروں میں اہل حدیث ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں سب بدعت. ان کی خوراک ایسے ہوتی ہے 2 انڈے ہاف بوائل, وہ کیٹو ڈائٹ والے ڈاکٹر, یہ بھی نہیں کھانا, یہ بھی نہیں کھانا, یہ بھی نہیں کھانا. اس سے آپ نے پوچھا کھانا کیا ہے تم یہ بتا دو خالی. اور پھر وہ ایک ڈاکٹر کا میں کل کلپ دیکھ رہا تھا کہ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں کتنا میٹھا کھا سکتا ہوں. اس نے اتنا سا میٹھا بتایا, میں نے کہا بھائی میرا دل چاہا میں اس پہ کمنٹ لکھوں, مت کریے تکلف. ڈاکٹر نے کہا سارا دن میں آپ 2 کھجوریں کھائیں. سارا دن میں کتنی؟ کو ہماری شریعت نے سب سے زیادہ فوکس کیا ہے صحت, اسی میں ہم سب سے پیچھے ہیں. اور اس کے نقصانات دین پہ بھی ظاہر ہوتے ہیں. جب آپ کی صحت اچھی نہیں ہوتی آپ چڑچڑے ہوتے ہو, آپ گھر میں بیوی سے لڑو گے, بچوں سے لڑو گے, ماں سے. بیگم کی صحت, جو بیگم موٹی ہوتی ہے نا, ایک تو نیچرل قدرت کی طرف سے موٹاپا ہے, وہ تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے, تو بڑے بڑے بزرگوں کو ہم نے دیکھا کم کھاتے ہیں لیکن موٹے ہیں, اس کی میں بات نہیں کر رہا. جو بیگم پیزے برگر کھا کھا کے موٹی ہوئی ہے نا, میں حلفیہ بول سکتا ہوں وہ گھر کو جہنم بنا کے رکھے گی, کیونکہ وہ ڈپریشن میں ہوگی, کبھی بھی خوش نہیں ہوگی. موٹاپا جو کھا کھا کے موٹاپا ہوا ہوتا ہے, ایسا آدمی خوش ہو ہی نہیں سکتا. اور جو خوش نہیں ہوتا نا وہ دوسروں کو بھی ٹینشن دیتا ہے. جو غصے میں جلا بھونا بیٹھا ہو وہ آپ سے تمیز سے بات کرے گا, ہیں, آپ کو بھی ٹینشن دے گا. اور جو خوش ہوتا ہے اس کو ٹینشن والی باتیں بھی ہنسی آ رہی ہوتی ہے. میں نے اپنا واقعہ سنایا تھا نا کہ ہمارے بچے سے گلاس ٹوٹ جاتا ہے, مجھے ہنسی آتی ہے, مجھے غصہ نہیں آتا, مجھے اس کی حماقت پہ کیا آتی ہے, ہنسی آتی ہے. بھائی اس کو دیکھو گلاس ٹوٹ گیا, صحیح ہے نا, بچے جان کر تھوڑی یہ کام کرتے ہیں. لیکن اگر آپ چڑے ہو گے, ڈپریشن میں ہو گے, تو آپ کو اس پہ ایک گلاس تو اس نے غلطی سے توڑا ہوگا, آپ 5-6 گلاس جان کر توڑ دو گے اس کے سر پہ, پورا گھر توڑ پھوڑ کے برابر کر دو گے آپ. تو اس کا اخلاق سے بھی تعلق ہے, اس کا ہماری شریعت سے بھی تعلق ہے, اس کا نماز روزے سے بھی تعلق ہے. تو اس لیے چند باتوں کا اہتمام ہم سب کو کر لینا چاہیے. کبھی کبھار اس کی خلاف ورزی کریں, ہم بھی کرتے ہیں, آپ بھی کریں, کبھی کبھار ٹھیک ہے, پھوڑ دیا پیزا, پھوڑ دیا کولڈ ڈرنک, پھوڑ دی, کبھی کبھار. نارملی یہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. جتنے بھی بیکری آئٹم ہیں چھوڑ دیں ان کو, کبھی کبھار کا میں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے, اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے. اب شادی میں گئے ہیں رشتہ لینے کے لیے, لڑکی والوں نے چائے بسکٹ رکھے ہیں, یہ تھوڑی کہ میں بیکری آئٹم میں نہیں کھاتا, وہ بولیں گے بہت زیادہ فضول چیز آئی ہے, ارے کھا لے, وہاں پہ رشتے کے سلسلے میں آیا ہے تو وہ ان کے یہاں گئے ہو تو کچھ کھانا پڑے گا, یا کسی بڑے نے دعوت کیا وہ کھلا رہا ہے تو بسکٹ بھی کھا لو, کیک بھی کھا لو, کبھی کبھار ٹھیک ہے, مجبوری میں الگ ہے. نارملی اپنے آپ کو بیکری والی چیزوں سے بچا کے رکھو, چینی سے جتنا اوائڈ کر سکتے ہو کرو, بہت کم ٹھیک ہے چل جائے گی. اور آ جاؤ شہد کے اوپر, آ جاؤ اللہ بھلا کرے انڈوں کے اوپر, گھر میں بکری پال لو دیسی. آپ تجربہ کر کے دیکھو, چاہے گائے ہو, بھینس ہو یا بکری ہو, آپ کبھی ایک دن میرے مشورے پہ نا صبح صبح تازہ دودھ نکال کے تازہ اس وقت کچا پی جاؤ آپ, پھر آدھے گھنٹے تک کچھ نہیں کھاؤ. چند دنوں میں آپ اپنی صحت دیکھو. مجھے نہیں پتا میڈیکل سائنس آپ کو اس کی پرمیشن دے گی کہ نہیں دے گی. کچھ چیزیں مشاہدے سے ثابت ہوتی ہیں, وہ لیب میں وہ پروو نہیں ہوتی. وہ ہمارے جن دوستوں نے بھی یہ کیا ہے نا, انہوں نے کہا مولوی صاحب مزہ آ گیا, ایسیڈیٹی پیٹ کی ختم ہو گئی, اتنے فائدے ہو گئے اس کے. تو جتنی بھی بیکری آئٹم ہے نا, ان سے خدا کے لیے جان چھڑاؤ. سمجھ رہے ہو, رات کو 12:30 بجے شادیوں میں کھانا مت کھاؤ. اگر زبردستی کسی شادی میں جانا پڑ بھی گیا ہے, بہت تھوڑا سا کھا لو, یوں دکھاؤ بس ایک آدھ لیگ پیس تھوڑا سا گھمایا اور بس اس کو بیوقوف بنایا میزبان کو اور نکل لیے باہر.
मत खाओ, जब मरोगे ना कोई भी तुम्हारे जनाजे पे नहीं आएगा कि हमारी बोटियां और नान खा के मरा था, ये बीमार होकर कोई भी नहीं आएगा। तो इस तरह कोल्ड ड्रिंक कभी कभार चलता है, नहीं पियो, ये सब चीजें नुकसानदेह हैं। वजन मत बढ़ने दो, आपकी हाइट के हिसाब से जो वजन है उसको मेंटेन करो, ज्यादा खा लिया जॉगिंग करो, दौड़ो, उसको कम करो। तो ये मोटे मोटे मेडिकल साइंस की चीजें हैं, ये सब मान। पराठा में दो राय है, कुछ कहते हैं खा सकते हो, कुछ कहते हैं नहीं खा सकते। इख्तलाफ का फायदा उठाओ, खा लो। डॉक्टरों की राय में बड़ा इख्तलाफ है, पराठा खाएं कि नहीं खाएं। इजमाए उम्मत से ये, डॉक्टरों के इजमा से ये साबित नहीं है, इसलिए हम खाते हैं सुबह पराठा, और देसी घी का खाते हैं, डीजल के नहीं खाओ। तो क्योंकि बहुत ज्यादा फिर वो एतदाल से तजावुज हो जाएगा। एक आम आदमी के लिए यही है, वरना आम आदमी कहां से लाएगा जौ उबाल के और मल्टीग्रेन, और उसमें टेंशन इतनी है ना मल्टीग्रेनों में। एक दिन मैंने मल्टीग्रेन आटा पकाया, घर वालों से कहा खाना बनाओ, तो मैंने कहा बस पराठा खा के मर जाना ज्यादा बेहतर है, मल्टीग्रेन आटे से खा के जिंदा रहने से मुश्किल। टेंशन में ना डालो, लेकिन कुछ तो हो ना, वजन तो ना बढ़ने दो ना कम से कम। तो एतदाल से ना अपनी सेहत की परवाह करो। हफ्ते में कम से कम एक दिन जॉगिंग कर लिया करो, अगर रोजाना नहीं हो रही। अगर जॉगिंग नहीं हो रही, वॉकिंग तो करो मेरे भाई, चलो तो सही, रात को या शाम को या सुबह को वॉकिंग तो करो, कुछ तो हिलो तो कम वक्त हो। मकसद, मेरा मकसद ये है, पड़े पड़े मर जाओगे। दफ्तरों में बैठे हुए हैं, वहां भी खा रहे हैं, पता नहीं पेट क्यों खराब नहीं होता। मुझे जब दावतों में लोग कहते हैं ना आपने इतना क्यों नहीं खाया, मैं कहता हूं वो समझते बहुत परहेजगार है ये हजरत जी दूरी वाले लिए। मैं कहता हूं मैं हजम नहीं कर सकता यार इतना जितना तुम लोग हजम कर रहे हो, तो तुम पे हैरान हो रहा हूं, क्योंकि आदत नहीं डाली ना हमने। लोगों ने आदत डाल के ना अपने मैदे के स्पेस को बढ़ाया हुआ होता है, वो खाए जा रहे हैं, हजम हो रहा है। मेरे से नहीं होता हजम। मैं अगर सुबह पेट भर के नाश्ता किया बहुत ज्यादा, दोपहर पेट भर के, रात को नहीं खाया जाएगा, फिर रात को हल्का खाना पड़ेगा। या खाए जा रहे हैं। और लोग कहते हैं हमारा मैदा बहुत मजबूत है। ये मैदा मजबूत नहीं है, ये ढीठ है, ये बदतमीज मैदा है, ये ढीठ है, ये मरवाएगा तुम्हें। वो मैदा ज्यादा अच्छा है जो थोड़ा ज्यादा खाओ तो खराब हो जाए। वो सिग्नल दे देता है कि बस आपने उसको खिला के ढीठ बना दिया। वो कह रहा है यार बस अब रोजाना खराब थोड़ी होता रहूंगा मैं। जैसे एक डॉक्टर ने बताया, मैंने कहा डॉक्टर साहब तो इतना गंदा पानी कराची में आ रहा है, लोगों के पेट खराब नहीं होते। कहते हैं ये इसलिए नहीं कि पानी अच्छा हो गया है, पेट आदी हो गया उस गंदा पानी पीने का, तो पेट खराब नहीं होगा, लेकिन उस गंदे पानी के जो साइड इफेक्ट है वो तो बहरहाल जाहिर होंगे। पेट तो आप किसी भी इलाके में जाओ, 2-4 दिन पानी आपका पेट खराब करता है, फिर पानी की आदत हो जाती है इंसान को, लेकिन उसमें जो गंदा है वो तो पेट खराब करेगा ना, वो सॉरी बॉडी को खराब करेगा वो। तो इसलिए मेरे भाई सेहत से बढ़कर दुनिया में कोई नेमत नहीं है, वहमी ना बनो, सब कुछ खाओ पियो, मसनूई चीजों को बोलो छोड़ दो। और ये कोल्ड ड्रिंक से ज्यादा खतरनाक ये ताकत के जूस हैं। कहते हैं मैं फ्रेश डब्बे का फ्रेश जूस पीता हूं। जब डब्बे का कह दिया तो फ्रेश जूस है नहीं वो, ये मैंने एक दिन बयान में कहा था कि एक साहब मुझे कहने लगे कि मैं ना एक मल्टीनेशनल कंपनी बड़ी मशहूर है, मैं नाम नहीं लेता, उसका वो जूस पीता हूं मैं, ऑरेंज जूस। मैंने कहा ऑरेंज भी कहते हैं, उसमें विटामिन सी होता है। मैंने कहा यार लतीफा सुनाने से पहले बता देना चाहिए कि बहुत बड़ा लतीफा सुनाने वाला हूं, ताकि मैं उस हिसाब से अपने लंग्स में स्पेस पैदा करूं हंसने की। एकदम इतना बड़ा लतीफा सुन के ना बाज़ हार्ट अटैक का खतरा होता है। कंपनी का जूस है, उस पर क्या कह रहा है, विटामिन सी कह रहा है, उसमें लिखा हुआ होता है। मैंने कहा बेवकूफ किसी और को, ये मैं इस स्टाइल से आपको इसलिए बयान कर रहा हूं ताकि आपको यकीन आ जाए डब्बों के जो जूसेस होते हैं कितनी अजीम शान कंपनी हो, वो जापानियों ने क्यों ना बनाई हो। उसमें हल्फिया बोल सकता हूं विटामिन सी, बोलो नहीं होता, हो नहीं सकता उसमें, क्योंकि विटामिन सी आप जब उसको गर्म करोगे या उसमें केमिकल डालोगे उसको सेव करना पड़ता है ना। वो जूस ऐसा तो नहीं है ना कि इधर डब्बे में आया इधर लोगों ने पी लिया, कम से कम भी 1.5-2 हफ्ते तो दुकान में रहेगा ना वो। तो विटामिन सी तो आप लेमन जब निकाल के रखते हो ना काफी देर तक, उससे उड़ जाता है, गायब हो जाता है, जो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इधर कहां से रहेगा। तो ये विटामिन सी के नाम पे बेवकूफ बन रहे हैं लोग। डब्बे पे लिखा हुआ होता है, लिखने पर गवर्नमेंट ने कोई पाबंदी लगाई है। मैं कोई डब्बा बनाऊं उस डब्बे पे लिखूं इतना आयरन, इतनी मैग्नीशियम, इतना पोटेशियम, इतना फलाना, अब कौन जाके चेक करेगा है भी कि नहीं है। होता क्या है, कंपनी कहती है कि जब हमने ये डब्बे में पैक किया था तो ये था, उस वक्त का लिखा हुआ है वो, बस कंपनी इसकी जिम्मेदार है, उस पर केस नहीं हो सकता। अब ये नहीं कि 1.5 हफ्ते बाद भी है, कंपनी कहेगी जब पैक किया था भाई था, उस वक्त था। जैसे एक आदमी को आदत थी चीजों को ठोकर मार के पूछता था ये क्या है। तो एक बेचारा जो है वो गांव का आदमी शीशे के बर्तन लेके जा रहा था पोटले में बांध के, तो इस सेठ ने उस बर्तन को, उसको नहीं पता था सेठ साहब को कि इसके अंदर शीशे के बर्तन है। इसने उस पोटले पे जोर से ठोकर मारी पांव की, बोला इसमें क्या है, कह रहे है नहीं था। अब नहीं तो होगा विटामिन सी आयरन किसी जमाने में जब डब्बे में उसको डाला गया था, हो सकता है था, अब नहीं है भाई। मेरा गला बहुत सेंसिटिव है, पेट भी, मुझे लैब टेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ती किसी जूस की, गला मेरा फौरन बता देता है कि 2 नंबर चीज है। कुछ लोगों को अल्लाह ने कुछ दिए होते हैं ऐसे सेंसर लगाए हुए होते हैं। कितनी ही अच्छी कंपनी का जूस एक गिलास भी पी लूं, मेरा गला और पेट भी बता देता है कि गलत चीज गई है पेट में। लेकिन आप ये फ्रेश जूस पियो, गन्ने का जूस भी पी लो ना, हालांकि उसमें भी उटपटांग चीजें डाली जा रही है, फिर भी वो इन पैकिंग की जूसों से अच्छा है वो जो कंपनी पैक करके आपको पिला रही है। अव्वल तो जूस पियो ही नहीं, चाहे कोई भी जूस हो, चाहे ऑर्गेनिक ही हो। फल पैदा किया ना अल्लाह ने, सेब खाओ, सेब का जूस क्यों पी रहे हो, आम खाओ, आम का जूस क्यों पी रहे हो, अंगूर खाओ, अंगूर का जूस क्यों पी रहे हो भाई, ये सब चीजें खाओ ना, क्या मुसीबत है तुम्हें। तो इसलिए ये डब्बे बब्बे सब छोड़ दो, ये सब बेवकूफ बनाने की। एक डॉक्टर की बात कर रहा हूं, आप लोग कहेंगे मौलवी साहब क्यों मेडिकल साइंस की बातों में घुस रहे हो, भाई डॉक्टर की बात कर रहा हूं, बड़े डॉक्टर, उन्होंने कहा जिस चीज का भी एड चल रहा है ना टेलीविजन पे कि ये खाओ, जिस चीज का भी एड चल रहा है
اس کو کبھی بھی مت کھاؤ, کیونکہ ایڈ یہ مونیٹائز ہوتا ہے, کمپنی اس کے پیسے دیتی ہے, تو ایڈ چلا کے وہ کمپنی پھر اپنے پیسے اپنی پروڈکٹ بکوا کے وہ پورے کرتی ہے. وہ آپ کی صحت کے لیے کمپنی وجود میں آئی نہیں ہے. آج کل ہسپتال صحت کا کام نہیں کر رہے, جوس کی کمپنیاں تمہاری صحت کا کیوں خیال کریں گے بھائی؟ یہ ہسپتالوں کا کام تھا ہیلتھ, وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, اور آپ سمجھ رہے ہو کہ کمرشل ایک کمپنی ہے جوس کی, وہ آپ کی صحت کا خیال کرے گی. تو یہ رمضان میں لوگ پی رہے ہوتے ہیں فلانا کمپنی کا جوس, فلانے کمپنی کا جوس, بیڑا غرق کر رہے ہو. جوانی میں کچھ پتا نہیں چلتا. تمہارے دوست پٹھان آتے ہیں, ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں بیٹا ابھی کچھ نہیں ہوگا, پٹھانوں کی بھی وہ صحتیں نہیں رہے. پٹھانوں کے دادے 99 سال تک شادیاں کر رہے ہوتے تھے, اب کر رہے ہیں. کوئٹہ والوں کی ہڈی دیکھو, فولاد جیسی ہڈی ہوتی ہے پٹھانوں کی. ایک ڈاکٹر نے کہا پٹھان کی جو کوئٹہ اور یہ جو KPK میں پہاڑی علاقوں کے پٹھانوں کی ہڈی اتنی مضبوط ہے, اگر یہ صحت کا خیال کریں یہ 150 سال تک زندہ رہیں. اتنی مضبوط ہڈی ہے. ہڈیوں کے اسپیشلسٹ نے مجھے بل واسطہ بتایا کسی کے ذریعے, اتنی مضبوط ہڈی آج رہی ہے پٹھانوں کی وہ صحت. آپ دیکھ لو, میں بھی پشاور سے ہو کر آیا, وہی یار 50 سال میں سب آڑے ترچے بھائی, 60 سال میں سب ٹیڑے میڑے. کوئٹہ میں بھی کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے, کوئی سانس کا پیشنٹ ہے, کوئی وہ گئے ونس اپون اے ٹائم. تو یہ سب کا بیڑا غرق کس نے کیا ہے؟ یہ سب اسی نے کیا ہے. چینی نے, بیکری آئٹم نے, کولڈ ڈرنک نے. اب گاؤں دیہاتوں میں بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں بہت تیزی سے, ڈبل روٹیاں کھانا شروع کر دی انہوں نے. تو اتنا تو بنتا ہے, ان چیزوں کو ختم نہیں کر سکتے, کم از کم کر دو. کیا خیال ہے بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا. نان مان مت کھایا کرو. میں سے تو ہمارے ابا کو ایک دن کسی نے ڈبل بریڈ دے دی, ڈبل روٹی. ہمارے ابا گاؤں دیہاتوں کے پلے ہوئے, وہ روٹی کھانے کے عادی تھے, ان کو کسی نے دی ڈبل روٹی. حالانکہ پاکستان نیوی میں تھے اور پوری دنیا گھومی, ایسے دیسی نہیں تھے کہ دنیا کا پتہ ہی نہ ہو. ساری دنیا کا کوئی ملک نہیں چھوڑا انہوں نے سوائے چین اور آسٹریلیا کے. کہتے ہیں مان گئے, باقی پوری دنیا میں ٹریولنگ. ڈبل روٹی نہیں کھاتے تھے. ایک دن مجھے یاد ہے والدہ نے دے دی کہ کھا لیں. والد صاحب نے جب گھمایا نا, منہ میں چپڑ جاتی ہے ڈبل روٹی. ایسا ہی ہوتا ہے نا. کہتے ہیں اتنا غصے میں, کہتے ہیں یہ اللہ نے گناہوں کی سزا دی ہوئی ہے لوگوں کو, روٹی سے ہٹا کے کس پہ لگا دیا, ڈبل روٹی. چپڑ جاتی ہے منہ میں. میں بھی ڈبل روٹی جب کھاتا ہوں نا تو چائے کے ساتھ اس کو نرم کر کے اتارتا ہوں, مطلب چپڑتی آٹے کی طرح چپک جاتی. انگریز کے جتنے کھانے ہیں کوئی ایک بھی کم بخت ڈھنگ کی چیز نہیں کھاتا. برگر بند کھاتا رہے گا, منہ میں چپڑتا رہے گا وہ سارا. ہماری روٹی ہے لال آٹے کی, کیسا مزہ آتا ہے چبانے میں, کر کے حلق میں نیچے اترتی ہے. اور اس روٹی کا ایک ویٹ ہوتا ہے, اس ویٹ کی وجہ سے قبض نہیں ہوتا. یہ بھاری ہوتی ہے, جاتی ہے نا, پش کرتی ہے. تبھی لوگ کہتے ہیں ہم صبح ناشتے, ایک صاحب سے میں نے کہا یار تم واش روم نہیں جاتے؟ کہتے ہیں یار واش روم میں جب میں ناشتہ کرتا ہوں تو پچھلا والا جا کے اگلے والے کو پش کرتا ہے, پھر رپورٹ پیش ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ ایک پورا سائیکل, ایک سسٹم ہے قدرت کا بنایا ہوا کہ بھائی جب آپ لال آٹے کی روٹی کھاتے ہو, فائبر ہوتا ہے اس میں, وہ جاتی ہے پش کرتی ہے, اس کا ایک ویٹ ہوتا ہے. اگر آپ برگر کھاؤ گے وہ ویٹ نہیں بنے گا آپ کا. اگر آپ خالی یہ اسی طرح کی چیزیں پھوڑتے پھاڑتے رہو گے تو وہ نہیں بنے گا. قبض کی بیماریاں, بڑی آنت کا کینسر, پتہ نہیں کیا کیا. کوئی بندہ اپنا جا کے ٹیسٹ کرا کے دیکھے, وہ بیماریوں کا ڈبہ نکلے گا, ڈبہ, بیماریوں کا ڈبہ. اور اس بیماریوں سے زندگی عذاب بنی ہوئی ہے. سست بیٹھے رہتے ہیں, پڑے ہوئے, جہاں پڑا ہوا, نیند نہیں آ رہی, بے خوابی, ڈپریشن, نہ چل سکتا ہے نہ بات کر سکتا ہے. لطیفہ سناؤ تو ہنسی نہیں آئے گی, کم وقت کو بیٹھا رہے گا, ہلانا پڑتا ہے. بے لطیفہ سنایا میں نے, رونے کی بات کرو, رونا نہیں آئے گا, سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے ہو کیا رہا ہے. دوسری شادی کی بات کرو تو یہ پھر دوسری شادی لے کے بیٹھ گئے. جوان ہوتے اور فل آپ کے جو ہے نا باڈی ایکٹیو ہوتی, دوسری شادی کی بات سن کے پڑک جاتا ہے ایک دم, بڑے یار کیا زبردست ہو گیا. کرتے نہیں کرتے وہ آپ کا ہیڈک ہے. اب تو سست پڑے رہتے ہیں, ہلتے ہی نہیں ہے. تو یہ سب اس کی علامت ہے, زندگی کی رنگینیاں ختم. اور یہ اس کی علامت ہے. ہمارا ایک دوست تھا, عادت ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں بڑھاپے میں جوانی کے مزے. پہلے بوڑھے کہتے ہیں یار حضرت جی آپ تو بڑھاپے میں جوانی کے مزے لے رہے ہو. وہ لڑکا تھا 24 سال کا, میرا دوست تھا. میں نے کہا کیسی گزر رہی ہے؟ کہہ رہے جوانی میں بڑھاپے کے مزے لے رہا ہوں میں نے کہا ہم نے یہ تو سنا ہے بڑھاپے میں جوانی کے مزے, یہ فرسٹ ٹائم سنا ہے. کہہ رہے نہیں, میں جوانی میں مفتی صاحب بڑھاپے کے مزے لے. کہہ رہے یہاں بھی درد ہوتا ہے, ادھر بھی درد ہوتا ہے. ایک لے تو مجھے کہا مفتی صاحب, جوان لڑکا ہے, کہہ رہے یار میں جب سردے سے قیام میں کھڑا ہوتا ہوں نا نماز میں, کڑاکے نکلتے ہیں میرے, کڑاکے. کہہ رہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کڑاکے سمجھتے ہو, کٹک ٹک کی آوازیں آتی ہیں, جتنی بھی ہڈیاں ہیں نا چٹکتی ہیں. میں نے کہا ابھی سے آپ کا یہ حال ہو گیا ہے, کڑاکے نکل رہے ہیں آپ, کسی کے کڑاکے نکل رہے ہیں, کسی کے چھڑاکے نکل رہے ہیں. کوئی اب پہلے آپ کو یہ کرسیاں نظر آتی تھی مسجدوں میں ہیں, زندگی ہم نے گزار لی. بوڑھے میرے نانا 99 سال میں 98 سال تک تو کھڑے ہو کر تراویح پڑھی ہے انہوں نے. کیا تھا بھائی؟ کوئی میڈیکل سائنس نہیں جانتے تھے, کوئی یوٹیوب نہیں تھا جو ڈاکٹر گائیڈ کر رہے ہوں, یہ نہیں تھا. بس یہ جو کولڈ ڈرنک, پیزے, برگر, اور یہ جو آپ بازار سے پروٹین والا گوشت لیتے ہو نا, جو فروزن گوشت ہوتا ہے, اس کی بھی بڑی کمپلین ہے. میں اس کی غیبت نہیں کر رہا آپ کے سامنے اس گوشت کی, میں کاروبار بند نہیں کرنا چاہتا. گوشت وہی اچھا ہوتا ہے, جاؤ ذبح کرواؤ اور لے آؤ. تازہ تازہ نہیں بولوں گا, وہ ولاگ یاد آ جاتا ہے وہ لوگوں کا نہیں جو منہ پہ لال ماسک لگا کے آتا. اٹ از کالڈ گوشت. یہ جو فروزن گوشت ہوتا ہے, پتہ نہیں کتنے کتنے مہینوں میں, بعض لوگ کہتے ہیں, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, ہو سکتا ہے کچھ لوگ کرتے ہوں کچھ نہ کرتے ہوں, لیکن بہت سی کمپنیاں اس میں انجیکشن دے کے اس کو سیو کرتی ہیں. کچھ ذائقے کے انجیکشن دیے جاتے ہیں مسالوں کے لیے تاکہ وہ اندر چلا جائے, اس میں کیا کیا ڈالا جا رہا ہے. میرا دوست کل آیا مچھلی لے کے, کہتے ہیں اب میں باربی کیوں کروں گا مچھلی کا. میرے لیے الگ مچھلی بنائی ہے بغیر مسالے والی, حالانکہ میں مسالوں کا شوقین ہوں. کیوں؟ میرے اتنے تجربے ہیں, یہ باہر کے مسالے جب لگتے ہیں نا, اب مچھلی کھانے کا فائدہ کم ہوگا, اس مسالے کو پیٹ میں اتارنے کا نقصان بولو زیادہ ہوگا. میں نے کہا نہیں, مسالہ بناؤ گھر کا مسالہ, ادرک لہسن وسن جو بھی کالی مرچ والی وہ بنا لو. آپ پسا ہوا مسالہ باہر سے خرید رہے ہو نا,
مجھے ایک بہت ایماندار تاجر نے بتایا ہے جو 2 نمبری نہیں کرتا. اس نے بتایا کہ میں 2 نمبری نہیں کرتا, لیکن کچھ 2 نمبریاں ایسی ہیں وہ کرنی پڑیں گی مجھے, اور میں بتا کے کرتا ہوں وہ, اور میں بتاتا ہوں بھائی یہ ملاوٹ اس میں ہے اور ہر جگہ ہے تاکہ میرا مال حرام نہ ہو. وہ 2 نمبری کہہ رہا ہے ہلدی کو جب ہم پیستے ہیں اس میں کلر بولو ملاتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا سارے کرتے ہوں گے, ہو سکتا ہے کچھ لوگ نہ کرتے ہوں. آپ کو ہلدی چاہیے, ہلدی کی وہ لے کر آؤ, اس کو خود کوٹ لو, تھوڑا سا کمر میں درد ہوگا پھر ٹھیک ہو جائے گی, ٹھیک ہے. کالی مرچ کا پاؤڈر بھی میں نے استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے. کچھ بھروسہ نہیں ہے بھائی ملک میں کیا ہو رہا ہے. ایک دفعہ میں جوڑیا بازار گیا تو بہت دفعہ ہوں, لیکن ایک دفعہ میں نے یہ منظر دیکھا مسالوں کے مارکیٹ میں. میں جب اندر گھسا ہوں نا, اتنے بڑے بڑے چوہے, اتنے بڑے بڑے یار, وہ سب چیزیں کھا کھا کے نا اتنے مشٹنڈے ہو گئے تھے. میں ولاگ بنا سکتا تھا, لیکن میں نے کہا کسی کا کاروبار کا بیڑا غرق ہوگا. آپ کہہ سکتے ہو لوگوں کا جو بیڑا غرق ہو رہا ہے تو ایک بندہ کر رہا ہو نا, وہاں تو ماشاءاللہ ہر دوسرا تیسرا کی دکان کا یہی حال. ڈسپلے بڑا خوبصورت, بادام پستے, ڈسپلے پہ آپ جائیں گے نا, صاف ستھرے بادام, صاف ستھرے پستے, ایسا خوبصورت. پیچھے گودام جہاں سے یہ آ رہا ہے, میں گھسا ہوں اس گودام میں, جو منظر میں نے وہاں دیکھا ہے نا, اف, پیچھے جو گودام کی حالت تھی. اس نے کہا بھائی یہی سسٹم کیا چل رہا ہے, یہی سسٹم چل رہا ہے. پیچھے گودام, ڈسپلے پہ تو بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے. ایک آدمی نے بتایا میں بہت بڑے ہوٹل میں گیا, اتنا صاف ستھرا ہائیجینک کھانا ان کا زبردست. کہہ رہا میں ایک دن کچن میں گیا ہوں نا, پیاز پہ جو کٹ رہے تھے لوگ پاؤں رکھ کے چل رہے تھے اس پیاز پہ, ملازمین. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ پیاز کا ڈھیر لگا ہوا ہے, جگہ نہیں مل رہی, اسی پہ سے چل کے چل. اندر کچھ اور ہوتا ہے. باہر ملکوں میں تو بڑا خیال کیا جاتا ہے. سعودی عرب میں کچن میں کیمرے لگے ہوتے ہیں, محکمہ خوراک والے 24 گھنٹے بندے بٹھائے ہوئے, دیکھتے رہو. ہمارے ہاں ایسا کوئی سسٹم ہے بولو, کہیں کوئی کیمرہ دیکھا آپ نے؟ ہمیں تو سامنے جو نظر آ رہا ہے, مسالوں میں کیا ڈل رہا ہے کچھ پتا نہیں ہے. میں نے ایک دفعہ بیان میں کہہ دیا تھا کہ ہمارے مسالے بیرون ملک پابندی ہے ان پہ. کسی نے کہا لو, پھر کمپنیوں کے نام لیے کہ دیکھو یہ مسالہ بھی سعودی عرب میں ملتا ہے, یہ مسالہ بھی سعودی عرب میں ملتا ہے. بھائی دیکھو جب کوئی بندہ بات کرتا ہے نا, اسے اس کا مطلب پوچھا جائے, فوراً اعتراض نہ کیا جائے. تو میں نے ان کو, مسالے ملتے ہی نہیں کمپنیوں کے, لیکن اس کا فارمولا چینج ہوتا ہے. یہاں پر جو بریانی مسالہ ہے اور ہے, سعودی عرب میں اسی کمپنی کا بریانی مسالہ بولو الگ ہو. یہاں پر جو بریانی جو نہاری مسالہ ملے گا جس کمپنی کا وہ الگ ہے. یہی جب جائے گا امریکہ میں تو چین, وہ یہ گن افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ شریعت کا حکم ہے, تو چھوڑ دو اپنے آپ کو, ان فضول چیزوں سے بچاؤ اپنے آپ کو تاکہ ایک اچھی انسان زندگی گزارے. اللہ رسول بھی خوش ہوں گے اس سے, میرا خیال ہے. کیا خیال ہے؟ اور دیندار لوگوں پہ تو یہ بہت ہی برا لگتا ہے. اللہ عمل کی توفیق. بعض علماء کہتے ہیں فی سبیل اللہ سے مراد صرف قتال فی سبیل اللہ ہے, اس سے کچھ اور مراد لینا تحریف قرآن کے زمرے میں آتا ہے. یہ بات غلط ہے. یہ ضرور ہے کہ جہاں قرآن میں فی سبیل اللہ جہاد کے معنی میں آیا ہے تو وہاں تو جہاد ہی کے معنی میں ہے, لیکن قرآن و سنت میں خود فی سبیل اللہ دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے جو حج پہ نکلتا ہے وہ بھی فی سبیل اللہ, جو مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے وہ بھی فی سبیل اللہ. تو کوئی بھی دین کے کام میں نکلا ہے وہ فی سبیل اللہ ہی کہلائے گا. گڑبڑ یہاں ہوتی ہے کہ جہاد میں جو فضائل ہیں, بعض مواقع پہ جہاد کو فی سبیل اللہ کہا گیا ہے, تو جو جہاد کے فضائل ہیں وہ آپ کسی اور جگہ پہ فٹ نہ کریں فی سبیل اللہ کہہ کے اس کو. تو فی سبیل اللہ تو سارے کام ہیں, لیکن جہاد فی سبیل اللہ کے جو اسپیسیفک الگ سے فضائل ہیں وہ کسی اور جگہ فٹ کرنا جائز نہیں ہے. یہ غلط ہو جائے گا. پھر شیعہ سنی کی بات نہیں کیا, اور مجھ سے اگر کوئی شخص حیا کے خلاف مسئلے نہ پوچھا کرو. ایک مسئلہ پوچھا تو حیا کے خلاف ہے, چھپڑ میں پوچھ لو, اتنے کھلے ڈلے مسئلے نہیں ایسے پوچھا کرو بھائی. اور ہر ایک کے ہے بھی نہیں نا, بعض مسئلے حیا کے خلاف ہوتے ہیں لیکن ضرورت ان کو سب کو ان کی ضرورت ہوتی ہے, وہ پھر میں اناؤنس کر دیتا ہوں. لیکن بعض مسئلے کو انفرادی نوعیت کے ہوتے ہیں, حیا کے خلاف بھی ہے تو کیا ضرورت ان کو اناؤنس کرنے کی. دوسرا, مجھے لیمو روزانہ اپنے خرچے پر پیوں یا دوسروں کے. باقی کہہ رہے ہیں ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور پینے سے, کیا لکھا ہے, پرسنل ایکسپیرینس رہا ہے, ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں. وائٹامن سی سے ہڈیاں کمزور کی ہوں گی میرے بھائی. کچھ لوگ یہ کرتے ہیں جب یہ لیمن کا پانی پیتے ہیں نا تو یہ دانتوں میں لگتا ہے, اس کا ایسڈ یہ دانتوں کو خراب کر دیتا ہے. میرے دانتوں کو نہیں کرتا, میں تو ایسے پیتا ہوں, لیکن دانتوں کو خراب دانت خراب ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں, تو اس کا طریقہ اسٹرا سے پیا کریں. پھر وہ سمجھ رہے ہو, کیونکہ لیمن ہے تو ایسڈ نا, جب دانتوں سے لگ کے جاتا ہے نا تو یہ اس کی تہہ کو خراب کرتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ اسٹرا سے پیا کریں. دوسری بات, لیمن گرم پانی میں ڈال کے کچھ لوگ نہار منہ پیتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. وہ کہ اس کے کچھ فائدے ہیں لیکن پیٹ کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے, کیونکہ لیمن ایسڈ ہے. جب آپ خالی پیٹ پیتے ہیں تو وہ معدے کی دیواروں کو متاثر کرتا ہے, اس میں گڑبڑ کرتا ہے. یہ مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. بالکل جب خالی پیٹ ہو تو میرا خیال ہے اجتناب کریں. باقی قبلہ حکیم سے پوچھیں کیا کرنا ہے آپ لوگ, لیکن کوئی اس سے نقصان نہیں ہوتا. ہاں ایسڈ جو بھی آپ کھائیں گے تھوڑا بہت کیلشیم کو وہ ہو سکتا ہے نقصان کرے, لیکن ہم کیلشیم کی دوسری چیزیں اتنی کھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے اس سے. سمجھتے ہو, اب ایک آدمی لیمن ہی پہ سیٹ ہو جائے وہ تو ہڈیاں ختم ہو جائیں گی اس کی, لیکن لیمن کے ساتھ ساتھ پھر وہ دیسی گھی کھا رہا ہے یا روٹی سالن گوشت جو بھی انڈے منڈے بھی تو کھا رہا ہوگا نا, تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ لیمن کے بھی فائدے ہوں گے اور کیلشیم بھی آئے گا. خالی لیمن ہی پہ سیٹ ہو گیا تو پھر تو غلط ہے. لیمن خالی پی لیا کرو, بہت فائدے مند چیز ہے, ان باتوں میں مت پڑو. روزانہ ایک گلاس پینے میں کوئی حرج نہیں ہو, بہت فائدہ ہے. اس کے فائدے اس کے نقصانات سے زیادہ ہیں. نہیں کھانا تو جاؤ جو مرضی کرنا ہے کرو. مفتی صاحب دعا کیجیے میرے بیٹوں کی شادی ہو جائے, خاندان میں 2-3 سال سے اتنا ہلکا ہلکا لکھتا ہوں, چشمہ لگانا پڑتا ہے, شرم آتی ہے مجھے, برا لگتا ہے اور اچھا نہیں لگتا, شو خراب ہوتی ہے چشمہ لگا. چشمہ بھی دیکھو بوڑھوں والا رکھا ہے, مجبوری ہے.
یہاں تک بقدر ضرورت لگاتا ہوں. وہ نظام تو میرے بیٹوں کی شادی ہو جائے نہیں, خاندان میں 2-3 سال سے کوشش ہے, مگر کوشش سمجھ لڑکی والوں کو پتہ چلتے ہیں کہ آپ سے اصلاحی تعلق ہے تو ان کی شادی نہیں ہوتی. دوسری شادی کے میرے سے اصلاحی تعلق ہے اس لیے شادی نہیں ہو رہی, تو میری تو ایک بھی نہیں ہونی چاہیے تھی. پھر جو لوگوں کو خود موٹیویٹ کر رہا ہے اس کی 4 کیسے ہو گئی؟ آپ کہہ سکتے ہو آپ مشہور ہو اور آپ کے پاس پیسہ ویسا ہے وغیرہ وغیرہ, تو اب مشہور ہوا نا. 2011-12 میں میری تیسری شادی ہوئی تھی, اس وقت تو بہت زیادہ مشہور بھی نہیں تھا. تو اس لیے کچھ قسم کے لوگ شادی نہیں کریں گے, کچھ قسم کے شادی کر دیں گے. تو تلاش کرتے رہو رشتے میں, ایک نہ ایک دن ہو جائے گی. کمارا کوئی نہیں مرتا, یہ ذہن میں رکھو. کمارا جو مر رہا ہے وہ اپنی حماقت سے کمارا رہنے کی وجہ سے مرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بیسک ضرورتیں انسان کی پوری کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے 3 لوگوں کی اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے, اس میں ایک وہ شخص ہے جو نکاح کرنا چاہتا ہو, تو اگر وہ سیریس ہے نا اس میں, اللہ اس کا انتظام کرے گا. میں نے ایسے ایسے لوگوں کی شادی ہوتے دیکھی ہے جن کی کوئی امکان ہی نہیں تھا سرے سے, مایوس ہو کے میرے پاس آئے تھے. میں نے کہا یار آپ کوشش, کاروبار کی بھی کوشش کرو, رشتے بھی تلاش کرتے رہو, اللہ نے چاہا ہو جائے گی. آج ہو بھی گئی, ان کی اولاد بھی ہے نا. یہ ایسا کام ہے اللہ کی مدد کے بغیر ہوتا نہیں ہے. مودیزا میرا بول میرے سوسر شادی نہیں کروا رہے, میرا نکاح ہو گیا ہے پر رخصتی نہیں کر رہے, اور شادی کا پورا خرچہ میں اٹھا رہا ہوں, کچھ بتا دیں کیا کروں. رخصتی نہیں کر رہے تو آپ نے کوئی ایگریمنٹ کیا تھا نکاح سے پہلے کہ اتنے عرصے کے بعد رخصتی ہوگی. اگر ایگریمنٹ کیا تھا تو پھر آپ کو اس ایگریمنٹ کی پابندی کرنی پڑے گی. شروع میں ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ 2 سال تک, پھر ایک دم ان کو دماغ پہ جو ہے نا وہ جنون چڑھتا ہے. تو بھائی جب آپ نے کیا تھا معاہدہ تو پھر اس کی پابندی کرو. اور اگر ایسا معاہدہ نہیں تھا, جلدی رخصتی طے ہوئی تھی, پھر اگر دیر کر رہے ہیں تو ظلم کر رہے ہیں, پھر گھوڑے پہ بھگا کے لے جاؤ, یہی کہہ سکتا ہوں. ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ جب تک دین مغلوب ہے اس وقت تک کوئی کاروبار جائیداد بنانا, دنیا میں رہنا حرام ہے. پتہ نہیں ڈاکٹر اسرار نے ایسا کہا بھی ہے کہ نہیں کہا, بعض لوگ ایسا کہتے ہیں, لیکن اس سے دین غالب ہونے کے بجائے اور مغلوب ہو جائے گا, کیونکہ جائیدادیں بھی نہیں ہوں گی, کاروبار بھی نہیں ہوگا, تو مسلمان اور کمزور ہو جائیں گے. تو تھوڑا بہت جو غلبے کا امکان تھا وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ. ڈاکٹر صاحب نے ایسا کہا نہیں ہوگا میرا خیال ہے. ہمارے دین میں اور اگر کہا ہوگا تو ان سے پوچھا جائے, اگر زندہ ہوتے تو پوچھتے اس کا مطلب, ان کے بیٹے زندہ ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ کے والد صاحب نے جو یہ کہا تھا اس کا کیا مطلب, کیا بتانا چاہ رہے تھے. ہمارے دین میں رہبانیت تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہمارے تبلیغی بزرگ جو رائے گنج میں مقیم ہو جاتے ہیں سارا سال سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر, کیا یہ صحیح ہے؟ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نہیں ہوتے, ان کے بیوی بچے بھی ہوتے ہیں, اور وہ پہلے سے اتنے کاروباری لوگ ہوتے ہیں, ان کا چلتا ہوا کاروبار ہوتا ہے, اس سے ان کی ارننگ آ رہی ہوتی ہے, اس سے بیوی بچوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں. دین کے لیے وقف ہو جانا یہ رہبانیت نہیں ہے, بشرطے کہ آپ بیوی بچوں کا خرچہ اٹھا رہے ہو. رہبانیت جب آپ نکاح بھی نہ کرو کہ میں شادی نہیں کروں گا تاکہ بچوں کا خرچہ نہ اٹھانا پڑے, اور پھر دین کے لیے وقف ہو جاؤ, یہ رہبانیت ہے. یا شادی ہو گئی اور اب بیوی کا خرچہ نہیں اٹھا رہے, وقف کر دیا, تو وہ کہاں سے کھائے گی بھائی. تو ریونڈ میں میرے علم میں جتنے بھی مقیمین ہیں وہ سب کے چلتے ہوئے بزنس ہیں, کاروبار ہیں. اب وہ سب چیزوں سے آزاد ہو کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا اور ان کے کاروبار چل رہے ہیں. تبلیغ میں کہیں بھی اس کی اجازت نہیں دی جاتی, حتیٰ کہ آپ سال لگانا چاہتے ہو نا اور آپ کا ابھی امتحان ہونے والا ہے, تو تبلیغ والے آپ کو سال کے لیے 4 مہینے کے لیے نہیں جانے دیں گے, بولیں گے آپ پیپر پہلے دو, کیونکہ آپ کا فیوچر برباد ہو رہا ہے. اگر کوئی پرسنلی اپنے طور پر غلط کر رہا ہے تو پھر تبلیغ والے اس کے ذمہ دار نہیں. تو ایسی رہبانیت تبلیغ میں ہے نہیں جہاں تک میری معلوم, اور اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ اپنے طور پہ کر رہا ہے, اس کا تبلیغ کو ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے. کراچی میں تقریباً چند روز بعد حکومت کے حکم کی وجہ سے راستوں کو بند کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے عوام اور ایمبولینس وغیرہ کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو کیا جو پولیس اہلکار روڈ بند کرواتے ہیں انہیں گناہ ہوگا؟ بھائی پولیس تو پابند ہوتی ہے حکومت کے فیصلوں کے, وہ تو وہی کرے گی جو, ورنہ حکومت ان کو بہت سخت کیس بن جاتا ہے پولیس کے خلاف اگر وہ آرڈر کو فالو نہ کرے. البتہ جو مذہبی لوگ یہ کچھ کر رہے ہیں وہ بہرحال مجرم ہے. میں نے حدیث کئی بار سنائی ہے, نبی نے فرمایا سب سے آخری درجہ ایمان کا یہ ہے کہ راستے میں تکلیف دہ چیز اگر کوئی نہیں اٹھائے نا تو آخری درجے پہ بھی نہیں ہے. تو یہ تکلیف دہ چیز نہ اٹھانے پر ہے, اور راستے کو بند کر دینا تکلیف دہ چیز, یعنی یہ کانٹا پڑا ہوا ہے وہ اتنی تکلیف نہیں دیتا, اور حدیث کہہ رہی ہے کہ اس کو اگر آپ نے نہیں اٹھایا تو آپ ایمان کے آخری درجے میں بھی نہیں ہے. اور جو پورا جلوس لا کے روڈ بلاک کر دے, لوگوں کے آنے جانے کے راستے بند ہو جائیں, ایمبولینسوں کو مصیبت پیش آئے, اور دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا, یہ ہمارے یہاں ہی ہو رہا ہوتا ہے. یہ تو عین عذاب میں ڈال دیا آپ نے لوگوں کو, تو وہ ایمان کے آخری درجے میں بھی کہا, تو پہلے درجے میں بھی نہیں ہے. اس لیے بند ہونے چاہیے سارے جتنے بھی جلوس جلسے. ابھی کیا ہوا ہے جاپان میں, جنہوں نے, جو میرے ہوسٹ ہیں نا جاپان میں, جنہوں نے مجھے بلایا تھا, ان کا فون آیا, انہوں نے کہا جاپانیوں نے ویزے بند, جاپان نے ویزے بند کر دیے مفتی صاحب, تبلیغ کے ویزے بند کر دیے, علماء کے ویزے بند کر دیے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں کچھ لوگ گئے تھے یہیں سے, تو ربیع الاول کے موقع پہ انہوں نے جلوس بھی نکالے, روڈ بند کی, اور چندے بھی دبا کے مانگے. میں نہیں کہہ رہا سارے بریلوی ایسے ہوتے ہیں, چند لوگوں نے, بریلویوں میں بھی بہت سے لوگ ایک دوسرے کے مخالفت کر رہے ہیں, ایسے ٹولے کی جو جس کا کام ہی چندہ گیری ہے اور ان کا کام ہی ہے. تو انہوں نے, آج کی بات ہے, آج فون آیا, کہہ رہے وہاں جا کے انلیگل چندے بھی مانگے, کیونکہ جاپان میں چندے کا بھی ایک اصول ہے, ٹرسٹ ہونا چاہیے, فاؤنڈیشن ہونی چاہیے اس کے, وہ جاپانی ایسے آڑے ترشے کام نہیں کرنے دیتے, آؤ بس کوئی حساب ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, مانگنا شروع کر دو. اور روڈ کیا کہہ رہے ہیں, سب پہ جاپانیوں نے پابندی لگا دی. کہہ رہے اب میں گیا ہوں جاپان, کیس کیا ہے ہم نے, ہم کہہ رہے ہیں بھائی ہم نہیں چندے مانگتے, ہم روڈ بلاک نہیں کرتے, ہم تو تبلیغ والے, ہم تو مسجدوں تبلیغ پر اتنا زبردست کام ہو رہا تھا, چند بے وقوفوں کی وجہ سے سب پہ پابندی لگ رہی. اور اس کے علاوہ بھی کچھ ملکوں میں, چائنا میں بھی ایسا ہوا تھا, وہ لوگ کہتے ہیں روڈ کیوں بلاک کر رہا ہے بھائی, تو لوگوں کا, آپ چند آدمی ہیں, ان کا اپنا مسئلہ ہے, تو آپ چند لوگوں کی, دیکھو میں نے مسجد کا مائک باہر بیان میں کھولنے کی اجازت نہیں دی, کیونکہ میرا جو بیان سننا چاہتا ہے وہ سنے, جو نہیں سننا چاہتا میں زبردستی کیوں سناؤں اس کو, جب میرا نظریہ نہیں ہے, جب دوسرے والے کا نظریہ نہیں ہے. اب میں دلیل یہ دوں کہ نہیں میں حق بات کرتا ہوں, سب سنیں, یہ آپ بات تھوپ رہے ہو. تو میرے بھائی ربیع الاول سب کا متفقی رائے نہیں ہے کہ ربیع الاول منانا چاہیے, جلوس نکالنے چاہیے. کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ ہونے چاہیے, کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ نہیں ہونی چاہیے. تو جن کی رائے ہونے چاہیے وہ اپنی رائے سب پہ کیوں ٹھوس رہے ہو بھائی, کیوں روڈ بلاک کر رہے ہو؟ آپ انڈور کرو, انڈور محرم کے تعزیے بھی آپ کرو, انڈور آپ
جو मातम की है वो भी करो, हमें कोई एतराज नहीं है, इंडोर जो भी हो आपका पर्सनल मामला है, जो मर्जी करते रहो, लेकिन रोड पे वही होगा, या तो इस्लाम से उसकी परमिशन ली जाएगी और चारों अइम्मा का उस पर इत्तेफाक होगा, मुसलमानों का इत्तेफाकी मसला होगा, या ये कि पूरी कौम उस पर मुत्तहिद होगी, हाँ भी हम सबका मसला है, फिर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस पर आवाज उठानी चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अभी जापान में पाबंदी लगा दी, वीजा ही बंद कर दिया उन्होंने, कोई वीजा नहीं मिलेगा, जाओ हट। कितनी आजादी थी यार वहां के, मैं गया था, इतना क्राउड होता था जापान में बयानात सुनने वालों का, और बरेलवी उलमा भी जाते थे, दूसरे भी सब जाते थे, सब पे पाबंदी लगा दी चंद लोगों की वजह से। चाइना में भी ऐसा ही हुआ है। और फिर हम कहते हैं असल में इनको इस्लाम से नफरत है ना, फिर बातें भी हम बैठ के, भाई इस्लाम से नफरत होती तो जलसों से पहले भी वो पाबंदी लगाते। तो ये है हिसाब किताब, तो ये सब बंद होना चाहिए सारा धंधा, करना है मस्जिद के अंदर। हम सवाल है पूरा पढ़े, मेहरबानी होगी। अगर ईद मिलादुन नबी तीजा 40वां ये सब गलत है तो फिर मदारिस उनका निसाब से रोजा 4 महीने, मस्जिद पे गुम्बद मीनार खत्म बुखारी, ये सब तो साहबा ने इस्लाफ में नहीं किया, फिर क्यों करते हो? ये मौका होता है। मौका क्या मतलब? मदरसे में काम हुआ है, बुखारी खत्म हुई है, अब बच्चों की हौसला अफजाई करनी है, अपने अपने घरों को जा रहे हैं, आलिम बने, उनकी हौसला अफजाई के लिए दसार बंदी की एक तकरीब हो रही है, बिल्कुल एक माकूल वजह है इसकी। और आप जो 12 रबीउल अव्वल पर ईद मिलादुन नबी मना रहे हो, इस दिन नबी आए नहीं है, नबी 1400 साल पहले आए थे, 1400 साल पहले आए थे, अब थोड़ी आ रहे हैं। यहां तो मदरसे के तलबा बाकायदा फारिग हो रहे हैं, खुशी हो रही है उनको, जैसे आपकी शादी हो रही है। जब शादी हो रही है तो शरीयत ने कहा मनाओ, वलीमा करो, मुबारकबादें दो। अब जब शादी को 31 दिसंबर को आपकी शादी हुई थी, आप वलीमा भी करें, आप सेलिब्रेट भी करें, आप लोगों को जमा भी करें, तंबू भी लगाएं, देगे भी पकाएं, बांटे भी, क्योंकि हो रही है, खुशी का मौका। लेकिन आप अगले साल 31 दिसंबर को दोबारा तंबू लगा रहे हो, कि पिछले साल 31 दिसंबर को मेरी शादी थी, अब मैं दोबारा तंबू लगा रहा हूं, तो लोग कहेंगे भाई साहब वो 1 साल हो गया, अब कोई उसकी मार्केट में कोई नया माल आया है, बच्चा पैदा हुआ है, उसकी कोई आउटपुट है, तो जिस दिन बच्चा पैदा होगा तो फिर आप अकीका भी करो, 2 बकरे काटो। लेकिन बच्चा जब पैदा हुआ 1 जनवरी को पैदा हुआ, अगले साल फिर 1 जनवरी को आप बकरे काट रहे हो, फिर उससे अगले साल 1 जनवरी को काट रहे हो, तो शरीयत कहेगी जब पैदा हुआ था वो मौका था, बकरा भी काटो, खिलाओ भी, सेलिब्रेट भी करो, तकरीब भी करो, इवेंट भी करो, समझ में आता है। अब हर साल उसी दिन करना, ये तो इसकी कोई सेंस नहीं बनती है। तो मदरसों में जो खत्म बुखारी होता है वो उस टाइम पे होता है जब बुखारी खत्म होती है। ये नहीं होता कि बुखारी खत्म हुई 1 मुहर्रम को, फिर अगले साल 1 मुहर्रम को, फिर अगले साल 1 मुहर्रम को, ऐसा नहीं होता। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? और बाकी तबलीगी जमात में जो एक रेवंड का इज्तिमा होता है, ये तो भाई एक जरूरत है लोगों की, क्योंकि शरीयत में तबलीग फर्ज है, उसका कोई मुतय्यन तरीका इस्लाम ने नहीं बताया, और हम पे छोड़ दिया कि जिस जमाने में जो तरीका सूटेबल लगे उस तरीके को इख्तियार किया जाए। तो अहलुल्लाह को, बुजुर्गों को ये तरीका सूटेबल लगा कि इस तरीके से लोगों को मस्जिदों में ले जाया जाए, टाइम लगाया जाए, तो इससे लोगों को फायदा होगा, तभी वो इसको ना सुन्नत कहते हैं। और अगर वो ये समझेंगे इस तरीके में नुकसान हो रहा है तो छोड़ भी देंगे, लेकिन चूंकि नुकसान हो नहीं रहा, फायदा हो रहा है, इसलिए पकड़ा हुआ उन्होंने। और रायवंड भी कोई जगह खास नहीं है, रायवंड में जगह ली हुई है। अगर उनको ये लगा कि रायवंड की बजाय फलानी जगह ज्यादा बेहतर है तो वहां शिफ्ट हो जाएंगे वो। अगर उनको ये लगा कि ये इस तारीख को जो हम इज्तिमा कर रहे हैं, अक्सर ये अक्टूबर नवंबर में होता है, इसके बजाय जून में होना चाहिए तो जून में शिफ्ट कर देंगे। कोई स्पेसिफिक डेट थोड़ी है उनकी। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? इसी तरह मदरसों का जो निसाब है, साहबा के दौर में तो लोग नबी से सीखते थे, उसके बाद जब अरबी ग्रामर और फिक़ा और ये मुदव्वन हुआ तो एक उसको स्ट्रक्चर देना पड़ा कि इस स्ट्रक्चर, ये पीरियड होंगे, ये टाइम होगा, ये 8 साल का निसाब होगा, ये सब आसानी के लिए। तो आपके पास तो ये जो आप रबीउल अव्वल में कर रहे हो इसकी कोई दलील नहीं है इसके जायज होने की। तो इसको बुखारी के खत्म बुखारी, और ये जो मस्जिदों के गुंबद हैं कहते हैं ये भी बिदअत है, ये तो ताबीईन के दौर से चले आ रहे हैं, ताबीईन के दौर से एक शिआर बन चुका है इस्लामी कि गुंबद देख के पता चल जाता है कि ये क्या है, मस्जिद है। इकामत के वक्त देर से खड़े होना बाज़ लोग करते हैं, इसमें मुझे पूरी तहकीक नहीं है। बाज़ लोग हय्या अलस सलाह पे खड़े होते हैं, फ़िक़ह की कुछ किताबों में इस तरह लिखा हुआ है, इसके दलाइल क्या है? हकीकत ये है कि मेरा इस पे पूरी तौर पर रिसर्च नहीं है, जब नहीं है तो मैं जब तक पूरी रिसर्च नहीं कर लूंगा इसमें मैं बात नहीं करूंगा। कार चलाते वक्त हर धर्मी और रास्ता ना देना, अगर बहुत रश हो तो बाइक वाले सब एक साथ गुजरने लगे और दिल में नियत हो कि मेरी गाड़ी को ना मार दें। इतना मुश्किल मसला पूछा है, एक गिलास नींबू और पूछना। कार चलाते वक्त हर धर्मी और रास्ता ना देना, बहुत रश हो तो बाइक वाले सब एक साथ गुजरने। बाज़ दफ़ा ये होता है, मैं समझ गया क्या पूछना चाह रहे हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप दूसरों को जब रास्ता देते हो ना तो बस आप गए क़यामत तक। हमारे यहाँ गली में ऐसा हुआ, एक साहब की गलती से उन्होंने कह दिया पहले आप, गाड़ी लेके खड़ा हुआ था यहाँ पे, जब पहले आप उसने कहा ना, अच्छा थी शब बारात और कब्रिस्तान जाने वालों का रश था, नबी की मोहब्बत में कहां जा रहे थे? कब्रिस्तान, और रोड फुल जैम। तो गुजर, अब एक को रास्ता, उसी के पीछे दूसरी गाड़ी, उसी के पीछे तीसरी गाड़ी, अब चौथी पांचवी गाड़ी को नहीं पता ये बंदा आधे घंटे से खड़ा हुआ है यहाँ पे, हर गाड़ी समझ रही है कि मैं पहले आया हूं। अब वो क्या हुआ कि अब उसको कोई रास्ता ही नहीं दे रहा, वो कह रहा है यार मेरी गलती हो गई, मैंने एक गाड़ी गुजरने दी। अब वो गाड़ी वालों को कह रहा है यार थोड़ी देर रुक जाओ, मैं घंटे से यहाँ खड़ा हुआ हूं, मेरे पीछे 2 गाड़ियां, हम गुजर जाएंगे। लेकिन गाड़ी वाले ठीक क्योंकि जा कहां रहे हैं? शब बारात मनाने, कब्रिस्तान में मुर्दों की बख्शिश करवाने। इतनी नहीं हो रही कि यार एक आदमी रिक्वेस्ट कर रहा है 2 गाड़ियां, तुम जरा ब्रेक लगा दो, उसको गुजरने दो, क्योंकि नहीं गुजरने दोगे तुम्हारे पीछे तो गाड़ियों की लाइन है, एक लाइन है पूरी। चमक छल्लो बनी हुई लड़कियां और लड़के नहा धो के तैयार हुए भी होते हैं सब। आखिरी सवाल पूछ लो, ये बेचारा काफी देर से कर रहा है, जहां इतना सब्र किए बैठ जा यार। मुझसे साहब 2 सवाल थे मेरे। एक का तो आपने बताया कि आप बाद में हवाला दे देंगे कि ये जो बिदअत के हवाले से मशहूर है, क्योंकि अभी जो
کل ربیع الاول گزرا، اس میں میں نے لنگر کھانے سے انکار کر دیا، تو ساتھ ہی اس نے میرے کو طنز دیا کہ تمہیں نبی سے محبت نہیں ہے. اس کا آپ حوالہ دے دیں گے تو میں ساجد بھائی وغیرہ کسی سے لے لوں گا. دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی کچھ ٹائم پہلے ایک فرقے کا جلوس ہوا تھا جس کا آپ نے تذکرہ کیا، چپ تازیہ جی، تو اس میں اسی فرقے کے ایک شخص نے مجھے بولا کہ یہ چیز بڑھتی سے بڑھتی جا رہی ہے، حالانکہ وہ اسی فرقے کا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسلامی ہمارے اسکالرز ہیں بلند سطح پہ، چاہے وہ جس طریقے کے بھی ہیں، ان کو آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے کہ جو نئی سے نئی چیز ہوتی جا رہی ہے. بالفرض اگر وہ 5 بجے جلوس ختم ہوتا تھا تو وہ 7 بجے ختم ہو رہا ہے. تو ان چیزوں کو محدود کرنے کی ضرورت ہے میری نظر میں. اور اس کے حوالے سے دیکھو یہ محدود ایسے ہوں گی کہ شیعہ اسکالر بولے اس کے خلاف. ایران میں روڈ پہ کوئی جلوس کوئی تعزیہ نہیں ہوتا، حالانکہ وہ شیعہ اسٹیٹ ہے. تو شیعہ اسکالر آگے بڑھ کے بولے بھائی یہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے. جو ایران میں ہوگا وہ بھی یہاں بھی وہی ہوگا. بریلویوں میں جو معتدل ہیں وہ بولیں کہ یہ ربیع الاول میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہے، غلط. ہم بولیں گے تو ہمیں تو ویسے ہی خوش کے وہابڑے کہتے ہیں یہ لوگ. تو وہ ہم تو بس ممبر پہ ایک ترغیب دے سکتے ہیں کہ بھائی شیعہ میں جو معتدل علماء ہیں، جیسے ایک شیعہ عالم نے ٹی وی میں بیان دیا تھا کہ ایران میں فتویٰ آیا ہے کہ شیخین ابو بکر عمر کو برا بلا کہنا حرام ہے. مجھے بڑی اچھی لگی تھی ان شیعہ عالم کی یہ بات، انہوں نے ٹی وی پہ اناؤنس کیا کہ ایران میں یہ وہاں کے کوئی مفتی ہیں، ان کا فتویٰ ہے کہ بھائی یہ صحابہ کو برا بلا کہنے پر یہ جائز نہیں ہے. اس طرح کے لوگوں کو، لیکن ہر مسلک میں نا پسند شدت پسند مولوی ہی کو کیا جاتا ہے. یہ ہمارا مزاج ہے. اعتدال والے آدمی کو لوگ پسند ویسے ہی نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں یہ مولوی تو محفل سجاتا ہی نہیں ہے. لوگوں کو یہی پسند ہے کہ دے دنا دن. اس اسٹائل یہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.